خوش آمدید۔ کرم کے علاقے میں جناب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کی خبر سامنے آئی ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ٹانک میں ضلعی امن کمیٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا ہے۔ وہاں پر زوردار دھماکوں کی آواز آئی ہے اور پھر مسلسل فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ تیسرا حملہ ہے جو کہ افغان تربیت یافتہ دہشت گرد گروپس نے ہندوستان کی مدد سے کیا ہے، اور خارجیوں کی پاکستان کے اوپر جو یلغار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کارروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت بھی مل گئے ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کل افغان رجیم کو جو چوائس دی تھی کہ جناب آپ کے پاس آپشن ہے پاکستان یا ٹی ٹی پی، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لیں، تو محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ انہوں نے یعنی افغان طالبان رجیم نے پاکستان کے مقابلے میں اپنی حمایت کا وزن ٹی ٹی پی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور چونکہ اب کھلے طور پر انہوں نے اپنا وزن کل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے دی جانے والی چوائس کے بعد ڈال دیا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ تو اب مجھے ریٹن آن دی وال ہی نظر آ رہا ہے، یعنی یہ اب ایک نوشتہ دیوار ہے۔ اس صورتحال میں سوال ہے، اور اہم سوال ہے کہ دہشت گردی کی ان وارداتوں میں اضافے کے بعد افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں کون سی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کے اس نیکسس کو توڑنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ان تمام سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان نیشنل آرمی کی باضابطہ طور پر شمولیت اب کون سا گل کھلانے جا رہی ہے۔ یہ ایک تصویر ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کے اندر یہ جو افغانستان کی نیشنل آرمی ہے، اس کے جاری کردہ شناختی کارڈ ہیں جو کہ ان دہشت گردوں سے برآمد ہوئے ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے تھے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ افغانستان کی فوج باضابطہ طور پر پاکستان کی فوجوں کے اوپر گھات لگا کر حملے کر رہی ہیں۔ یہ واقعہ جس کی تصاویر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ 8 دسمبر کو سامنے آیا تھا، جب بلوچستان کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا تھا، اور اس دوران ایک مبینہ افغان نیشنل آرمی کا اہلکار ہلاک ہوا تھا۔ یہ واقعہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کو نہ صرف مزید اجاگر کرتا ہے، جہاں پر پاکستان بار بار الزام لگا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی حمایت اور انفلٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپریشن الراد یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف شروع کیا تھا۔ یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں سیکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے ایک شخص کی شناخت اختر منصور کے نام پر ہوئی۔ یہ قندھار کا رہائشی ہے، اور اس سے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے برآمد ہوا، جس میں اس پر جو شناختی جو اس کی فیملی کے حوالے سے لکھا گیا تھا، چونکہ یہ جعلی شناختی کارڈ تھا، اس پر اس کا نام خان محمد، اس کے والد کا نام محمد حسن، سکنہ مستونگ بلوچستان درج تھا۔ یہ کارڈ دہشت گردوں کی جعلی شناختوں کے نیٹ ورک کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ سرحد پار سے انٹری اور مقامی دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اختر منصور در حقیقت جس کا جعلی شناختی کارڈ میں اس کا نام خان محمد لکھا گیا ہے، یہ انفیکٹ افغان نیشنل آرمی کی 205 البدر کور کا باقاعدہ ریکروٹ تھا۔ یہ کور افغان فوج کی ایک اہم یونٹ ہے جو جنوبی افغانستان میں تعینات ہے، اور طالبان کے خلاف آپریشنز کا جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے حصہ بھی ہے۔ اس دہشت گرد سے جس کا نام اختر منصور بتایا گیا ہے،
اس کے پاس سے ایک USB اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری کارڈز اور خفیہ MOD جس میں افغان وزارت دفاع کا ڈیٹا موجود تھا برآمد ہوئی ہے۔ یہ ڈیٹا ممکنہ طور پر انٹیلیجنس، آپریشنل پلانز اور دیگر حساس معلومات پر مشتمل تھا جو دہشت گرد نیٹ ورکس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یہ تفصیلات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہیں کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے اس بات کا جو ہے وہ مختلف فورمز پر اظہار کرتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب مارے جانے والے دہشت گردوں سے جو ہے وہ افغان دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ البتہ افغان نیشنل آرمی کی پاکستان میں آ کر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے جنگ لڑنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان بطور ریاست پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں واضح طور پر افغانستان کی عبوری رجیم کو مخاطب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ افغانستان کے پاس دو چوائسز ہیں، اس میں سے ایک چوائس ان کے پاس ہے اور انہوں نے انتخاب کرنا ہے دہشت گرد گروپ TTP کا یا ایک پرامن ساتھی دوست اور برے وقت کا جو بھی افغانستان کا جب بھی برا وقت آیا پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، یعنی پاکستان اور TTP ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور یہ جو کارروائیاں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کرم اور ٹانک میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ افغانستان نے بطور ریاست اپنا وزن پاکستان کی بجائے TTP کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اب اس بات کے ٹھوس اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی افغانستان کو TTP کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور اب پاکستان TTP اور TTA دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے، دونوں کو ایک ہی سکے کے دو رخ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف الائنڈ ہو چکے ہیں بلکہ ان کی الائنمنٹ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اکتوبر اور نومبر 2025 میں پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے متعدد آپریشنز ہوئے، اور ان آپریشنز کے اندر TTP کی انفلٹریشن جو افغانستان کی طرف سے ہے وہ کی بھی گئی، اور اس انفلٹریشن کو افغانستان کی طرف سے ان کی فورسز نے فائرنگ کور بھی دیا تاکہ وہ آسانی سے پاکستان میں داخل ہو جائیں۔ اب پاکستان کی جو حکمت عملی ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ آلموسٹ وہی ہے جس کا اظہار پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف کی طرف سے کیا گیا تھا۔ خواجہ آصف نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ اب بات چیت غیر معینہ مدت تک بند ہے، سیز فائر برقرار ہے، لیکن یہ سیز فائر صرف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک افغانستان دہشت گردوں کی پاکستان میں جو اس کی جو پش ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتا۔ اگر یہ پش برقرار رہی یعنی افغانستان سے دہشت گردوں کا پاکستان میں داخلہ جاری رہا تو پھر یہ سیز فائر بھی سیز فائر نہیں رہے گی۔